یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ملک میں خود بالخصوص برصغیر کی جو ایک دینی روایت ہے اس میں تکفیر کا ایک عنصر ہمیشہ نمایاں رہا۔ سوال میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان یا ہندوستان یا کسی ملک کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تکفیر کو آؤٹ لا قرار دے دے اور کہے کہ تکفیر پر پابندی ہے؟ جب آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو یہ اس کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ اپنی شناخت ایک ظاہر کر رہا ہے، آپ لوگوں میں اس کی حیثیت عرفی کو بھی چیلنج کرتے ہیں، لہٰذا تکفیر آپ نہیں کر سکتے، تکفیر کو آؤٹ لا قرار دے کے اس پہ پابندی عائد کر سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی مذہبی فکر کی روح سے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز ضلالت یا گمراہی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس پر کوئی پابندی لگانی چاہیے۔ اس پر صرف ایک ہی پابندی ہے جو ویسے تو ہر صاحب علم کو خود اپنے اوپر لگانی چاہیے، لیکن آپ چاہیں تو قانون کی سطح پر بھی لوگوں کو اس کا پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی زبان بولیں، شائستگی سے بات کریں، اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیں، نظریے پر بات کریں، کسی شخص کو ہدف نہ بنائیں۔ یہ آپ کو ضرور لوگوں کو تربیت بھی دینی چاہیے، اہل علم کو اپنے شاگردوں کو بھی سکھانا چاہیے، خود بھی یہ روایت قائم کرنی چاہیے۔ اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کسی نظریے کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی واضح کریں۔ یہ غلطی واضح کرنا، آپ سائنس میں پابندی لگا دیں تو علم رک جائے گا، آپ کسی اور فن میں پابندی لگا دیں اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مذہبی علم میں بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور نہیں لگانی چاہیے۔ کسی ریاست اور حکومت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ علم پر پابندی لگائے۔ علم اگر علم کے طریقے پر سامنے آتا ہے تو جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، تو ہم اصل میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور استدلال سے اپنی بات واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی جماعت زیر بحث ہی نہیں ہوتی، وہ بات زیر بحث ہوتی ہے کہ یہ بات قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ بتا رہا ہو کہ گاڑی پانی سے نہیں چلائی جا سکتی اور وہ یہ بتائے کہ گاڑی پانی سے چلانے کا تصور اپنے اندر کیا حماقتیں رکھتا ہے، تو وہ اس کو ایک اصول کے طور پر، علم کے طور پر بیان کرے گا۔ یہاں تو پابندی کا کوئی سوال نہیں۔ کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا ہے یا وہ مسلمان نہیں رہا یا وہ مشرک ہو گیا ہے، اس نوعیت کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، تلقین کی جائے، کیونکہ جب ریاستیں اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تو یہ بڑی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اگر کسی مرحلے پر یہ اندازہ ہو کہ یہ چیز لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرے کا موجب بن رہی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ ریاست کو حق مل جاتا ہے۔ میں پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کفر کے فتوے جب ایک دفعہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنی وضاحت دینا یا آپ کو اپنے دفاع کا بھی موقع نہیں ملتا، اور یہ جو موب جسٹس کی ایک پوری نفسیات وجود میں آئی ہے، اور پھر کسی عدالت میں آپ چلے جائیں تو وہاں کوئی مقدمہ لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اس پورے کے پورے پس منظر میں لوگوں کو یہ قانونی طور پہ پابند کر دیا جائے کہ آپ کسی کے دین ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور آپ اختلاف کریں، کفر شرک ارتداد جس طرح آپ نے چیزیں بتائی ہیں ان کی بنیاد پر، لیکن کسی کو مسلمان یا غیر مسلم بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ پھر اس ماحول میں ایجاد ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو آپ نے دوسرے پر حملہ کر دیا نا۔ جب آپ نے دوسرے پر حملہ کر دیا ہے، یعنی اس کی جان پر حملہ کر دیا، اس کے مال پر حملہ کر دیا، اس کی آبرو پر حملہ کر دیا، عقل و رائے پر حملہ کر دیا، یہ آپ کو حق حاصل نہیں۔ اور میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو ریاست یا حکومت کا نظم ہے اس کا دائرہ اختیار شروع اس وقت ہوتا ہے جب آپ حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو جس وقت کوئی آدمی میرے بارے میں یہ کہتا ہے یا میں کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کافر ہو یا یہ کہتا ہوں کہ تم مشرک ہو، تو وہ اصل میں میری عزت پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ میرا مسلمان ہونا یا میرا اپنے دین کا تعارف کرانا یہ میرا حق ہے، اور یہ میں ہی بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ تو کسی دوسرے کا یہ کام نہیں ہے، وہ کسی نظریے پر تبصرہ کرے گا، کسی رائے پر تبصرہ کرے گا، یہ اس کا حق ہے۔ یہ میرا بھی حق ہے، یہ آپ کا بھی حق ہے، یہ عالم کا بھی حق ہے۔ اور اگر کسی وقت حکمران بھی لوگوں کو ممبر پر کھڑے ہو کے بتانا چاہیں کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، یا فلاں چیز کفر ہے اور فلاں ایمان ہے، تو یہ تعلیم ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، اس پر کوئی پابندی نہ لگ سکتی ہے نہ لگانی چاہیے۔ جب آپ ایک متعین فرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے یا بی، زید یا بکر یہ کافر ہے،
خواہ آپ فرد کے بارے میں کہیں، خواہ افراد کے کسی مجموعے کسی گروہ کے بارے میں کہیں، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آپ ان کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ آبرو کے خلاف اقدام ہے، اس لیے اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اسی اصول پر کہ ریاست کا دائرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب لوگ کسی کی جان مال آبرو پر حملہ آور ہو جائیں۔